کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جو فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو وہ فاقہ کشی میں مبتلا ہیں اور خطرناک حالات سے پریشان ہیں، آخر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ احادیث شریفہ کے اندر اس کے بارے میں کیا آیا ہے اور احادیث میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے، اور باقی اہل اسلام کا بعد میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں ہم احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلمانوں پر کیا کیا حالات آنے والے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ احادیث شریفہ میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کو سخت حالات پیش آنے والے ہیں، ان میں سے ایک ہے سخت فاقہ کشی۔ حدیث میں ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، لوگوں کو اس میں بڑی سخت بھوک لگے گی، یعنی فاقہ کشی عام ہوگی، اور وہ بھی ہلکی پھلکی نہیں ہوگی بلکہ بڑی سخت فاقہ کشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے آسمان کو پہلے سال کہ وہ 1/3 بارش کو روک دے، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ 1/3 سبزہ پیداوار روک دے، یعنی آسمان سے 1/3 بارش کم ہو جائے گی اور زمین سے 1/3 پیداوار کم ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے آسمان کو، تو آسمان اپنی 2/3 بارش روک دے گا، اور زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنی 2/3 پیداوار روک دے گی۔ پھر تیسرے سال اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دیں گے تو وہ مکمل بارش کو روک دے گا، یعنی آسمان سے بالکل بارش نہیں ہوگی، ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور زمین کو حکم دیں گے تو زمین ساری پیداوار روک دے گی، سارا اناج روک دے گی، یعنی زمین سے بالکل بھی پیداوار نہیں ہوگی، بس کوئی بھی کھر والا یعنی کوئی بھی چوپایا باقی نہیں رہے گا مگر وہ ہلاک ہو جائے گا، ہاں جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے۔ تو یہ دجال کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں۔ پھر دجال کے آنے کے بعد کیا ہوگا، یہ حدیث کا دوسرا حصہ آپ کے اسکرین پر ہے کہ دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے، تو آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا، آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ غلہ اگائے، پیداوار اگائے، تو زمین غلہ اگائے گی۔ اور اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہے، یعنی دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، تو وہ قبیلے والے مسلمان ہوں گے، سچے ایمان والے ہوں گے، مومن ہوں گے، جو دجال کو جھٹلائیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دجال ان کی بارش کو روک دے گا، ان کی پیداوار کو روک دے گا، جس کی وجہ سے ان کا کوئی چوپایا نہیں بچے گا مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو جو اس کو جھٹلانے والے ہوں گے دجال پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ دجال کے ساتھ دجل کر جائیں گے، یہ تو سچے ایمان والے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں پہلے سے جو قحط سالی چلی آ رہی تھی، دجال کو جھٹلانے کی وجہ سے، دجال کے ساتھ دجل کرنے کی وجہ سے یہ حالات اور زیادہ شدید ہو جائیں گے۔ اور اس کے فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ قبیلے والے اس کی تصدیق کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے، تو آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے، پیداوار اگائے، تو زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے چوپائے اس دن سے موٹے، تازے، تگڑے، پیٹ بھرے ہوئے اور تھن بھرے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی مسلمان پریشان تھے، دجال کے آنے کے بعد مسلمان اور زیادہ پریشان ہوں گے جب وہ دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کا انکار کریں گے۔ تو ان دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے بھی مسلمان سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے، اور دجال کے آنے کے بعد بھی مسلمان سخت ترین بھوک اور فاقہ کشی میں مبتلا ہوں گے۔ تو ابھی دجال تو نہیں آیا ہے، لیکن دجال کے چیلوں کے ذریعے یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ
کہ ایسا ہونے والا تھا، اس لیے ہم کسی شک میں، کسی وسوسے میں، پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کا کیا حل بتایا گیا ہے، ان چیزوں کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت کا ذکر کیا دجال سے پہلے، یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے اور دجال کے آنے کے بعد مسلمانوں کو جو بڑی مشقت لاحق ہونے والی ہے اس کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت کون سا مال بہتر ہوگا، کون سا مال رکھنا چاہیے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مضبوط لڑکا جو اپنے گھر والوں کو پانی پلائے۔ بہرحال کھانا تو نہیں ہوگا، یعنی اس وقت اگر آپ کو کوئی پانی پلانے والا مل جائے یہی سب سے بڑی غنیمت کی چیز ہوگی، باقی کھانا تو اس وقت ملے گا نہیں۔ اتنی فاقہ کشی کا دور ہوگا، اتنی تنگ دستی کا دور ہوگا، معاشی خوراکی تنگی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی کہ بس کوئی پانی پلانے والا ہی مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت کی چیز ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا پھر اس وقت مسلمانوں کو کھانا کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہی مسلمانوں کے لیے کھانے کا کام دے گا۔ وہ جو تکلیف کا احساس ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی خود بخود کم کر دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کھانے کی جگہ پر کام آئے گا، تو اس کا ایک ظاہر مطلب تو یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو حقیقت میں جو بھی ذکر کرے گا مسلمان، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھوک کو ختم کر دیں گے اس ذکر کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک تو لگے گی لیکن اللہ تبارک و تعالی ذکر کی برکت سے ذہنی سکون، قلبی سکون اور اطمینان نصیب کریں گے کہ اس کو تکلیف کا اور مصیبت کا اور فاقہ کشی کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا۔ کہ ایسے بھی مسلمانوں کے اوپر فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں کو دور کرنا مسلمان کے بس کا کام نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہوگا، مسلمان ان کو دور نہیں کر سکیں گے بلکہ ان دنوں میں صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ دوسرا حل ہوا، صبر کرنا۔ لیکن صبر کیسے کریں جب اتنا مشکل ہمارے سامنے آئے گا؟ تو ہم صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان دنوں میں جو صبر کر کے دین پر جمع رہے گا اس کو 50 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی ان دنوں میں صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کرنے کے لیے سہارا کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہوگی بلکہ آخرت کی لالچ کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی ہم سخت حالات میں ہیں، پریشان ہیں، تو ہم اس پر کیسے جمیں گے، کیسے صبر کریں گے؟ اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو آخرت میں ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں جو لوگ آرام میں تھے، عیش و عشرت میں تھے، سکون سے رہ رہے تھے، وہ یہ تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آخرت کے ثواب ہی پر ہم دنیا میں صبر کر سکیں گے۔ یہ حدیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو دوسرا حل کیا ہے؟ صبر کرنا، یعنی اس کا بظاہر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر کیسے ہوگا؟ آخرت کے ثواب کی امید پر۔